إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تقتلوا أولادكم من خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس روئے زمین پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ہماری ہدایت کے لیے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور اور ہر زمانے میں پے در پہ رب العالمین انبیاء کرام کو بھیجتے رہے. انہی انبیاء کرام میں سے آخری کڑی ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہیں، جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے،
کس پر عمل کرنا ہے اور کس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اور شریعت پر چلنے کا جو طریقہ ہے وہ سب کچھ ہم تمام لوگوں کو بتا دیا۔ اور یقیناً ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہر وقت بے چین رہتے ہیں اور انہی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا تھا وہ موضوع تھا قرآن کریم سے 15 نصیحتیں، اور ان نصیحتوں میں سے چند نصیحتوں کو، تقریباً 5 یا 6 نصیحتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ یقیناً یہ 15 نصیحتیں بہت ہی جامع اور بہت ہی معنی نصیحتیں ہیں۔ ان نصیحتوں پر اگر ایک انسان عمل کر لے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو آئیے جو نصیحتیں گزشتہ جمعہ میں بچ گئی تھی انہی کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے 6ٹھی نصیحت آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا، لیکن وہ مختصر طور سے پیش کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس کے بارے میں تھوڑی اور وضاحت کر دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر 6ٹھی نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں باندھ کر کے مت رکھو۔ مطلب یہاں پر اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بخیلی اور کنجوسی اپنے اندر پیدا مت کرو۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو مالدار بنایا ہے، مال و دولت سے نواز رکھا ہے، تو آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی میں جتنا مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، آپ کے بال بچوں کے اوپر جتنا مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، چاہے وہ تعلیم کو لے کر کے ہو، چاہے وہ لباس کو، کپڑے کو لے کر کے ہو، چاہے وہ کھانے پینے کو لے کر کے ہو، ان تمام چیزوں میں بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ بہت زیادہ اپنے ہاتھ کو پھیلانے کی کوشش مت کرو۔ مطلب یہاں پر اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ دنیا کے انسانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت موجود ہے، اللہ نے مالدار بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بے دریغ مال کو خرچ کرتے رہیں، اپنے مال کو فضول جگہوں پر خرچ کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر شادی بیواہ کے موقع پر یا اسی طرح سے کسی اور جگہ پر آپ اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اس طرح سے کرتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور آپ کے بال بچوں کی جو ہے تربیت نہیں ہو پاتی ہے، آپ کے بال بچوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، آپ اس طرح سے دھیان نہیں دے رہے ہیں، تو ایسا کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ اپنے بال بچوں کے اوپر، اپنے بیوی کے اوپر جو ہم خرچ کرتے ہیں، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ کہہ دیا کہ آپ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتے ہیں، ایک نوالا کھانا اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو بندے کو ایک ایک معمولی سی چیز کرنے پر اجر و ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، خرچ کرنے کے سلسلے میں ایک مولوی صاحب سے کسی نے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ میری بیوی مجھ سے یہ کہتی ہے، میرے سامنے یہ پیش کرتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر
یا اسی طرح سے احادیث نبویہ کے اندر کہیں پر بھی نہیں آیا ہوا ہے کہ ہم کو ساس کی خدمت کرنا ہے، ہم کو سسر کی خدمت کرنا ہے۔ اس بات کو وہ لے جا کر کے وہ آدمی مولانا صاحب سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو مولانا صاحب نے ان کے سامنے یہ جواب دیا کہ آپ کی بیوی بالکل سچ کہتی ہے، آپ کی بیوی بالکل پرفیکٹ ہے اپنی بات میں، جو سوال اٹھا رہی ہے آپ قرآن اٹھائیے، آپ حدیث اٹھائیے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی ساس کی خدمت کرنا یا اسی طرح سے شوہر کے باپ کی خدمت کرنا نہیں آیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے سامنے جا کر کے یہ بھی سوال پیش کر دینا، جا کر کے یہ بھی رکھنا کہ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، احادیث نبویہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی یہ نہیں آیا ہوا ہے کہ بیوی کو 2000 کا لباس پہنانا ہے، بیوی کے گلے میں لا کر کے سونے کا ہار ڈالنا ہے، بیوی کے میک اپ کے سامان کو انتظام کرنا ہے، بہترین چپل لا کر کے اپنی بیوی کو پہنانا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں آیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں کر رہا ہوں۔ وہ شوہر اس سے کہتے ہیں کہ جا کر کہنا اس بات کو کہ میں کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے دل کے اندر تیری محبت پائی جاتی ہے، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تو جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ تو بھی میرے والدین کی خدمت کر۔ یہ مثال دے کر کے اس آدمی نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ محل شاہد یہاں پر یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور فضول خرچی کرنے سے یا اسی طرح سے اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر فضول خرچی کرنے سے احتیاط کرنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت سارے لوگ کبھی کبھار اپنی زبان سے یہ کہنے لگتے ہیں اس آدمی کے بارے میں، وہ آدمی جو نماز سے جڑا رہتا ہے، وہ آدمی جو مسجد سے جڑا رہتا ہے، وہ آدمی جو کرتا پیجامہ ٹوپی وغیرہ پہنتا ہے، اس آدمی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اللہ کا اتنا قریبی ہے، اتنا قربت رکھنے والا ہے، پھر بھی اللہ نے اس کو مال نہیں دیا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، کھانے کی بہترین چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دینا چاہیے کہ یہ مال جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے بانٹا گیا ہے، اللہ رب العالمین اس میں دینداری کو، متقی اور پرہیزگاری کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے اعتبار سے جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ تو رزق کی ذمہ داری یہ اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ تو جو بھی روزی اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے، ہم اس کو اچھی جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور ہر ایسی جگہ سے جہاں پر ہمارا مال برباد ہو رہا ہے یا ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، ایسی جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کرنے سے احتیاط کرنا ہے۔ یہ مال بیوی کے اوپر، بچے کے اوپر صحیح طریقے سے ہم خرچ کرتے ہیں تو جان لینا کہ یہ آپ کے حق میں صدقے جاریہ ہے، یہ آپ کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکی عطا کرتا ہے۔ تو چھٹی چیز یہ ہے کہ اپنے مال کو نہ تو بخیلی سے خرچ کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ خرچ کرنا ہے، بلکہ میڈیم درجہ اختیار کرتے ہوئے صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح سے ان 15 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر کی وجہ سے مت قتل کرو، یعنی اپنے بچوں کو اس ڈر سے قتل کرنے کی کوشش نہ کرو کہ یہ بچے جب پیدا ہو جائیں گے تو ہم ان کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کریں گے، ہم ان کے پڑھائی لکھائی کا انتظام کہاں سے کریں گے، ہم ان کے کپڑے کا انتظام کہاں سے کریں گے، ہم ان کے لیے رہنے کے لیے گھر کا انتظام کہاں سے کریں گے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ان کو ہلاک مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دینے والے ہیں، اور یہ جو بچے تمہارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ بچہ، یہ بچی جو آپ کے گھر میں پیدا ہو رہی ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام ہم کرتے ہیں، اس کو رزق دے کر کے ہم بھیجتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟
پتہ یہ چلا کہ ہمارے گھر میں اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے یا بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ سمجھ جانا کہ یہ بچہ اور یہ بچی اپنے رزق کو لے کر کے آئی ہوئی ہے یا اپنے رزق کو لے کر کے آیا ہوا ہے۔ اس لیے اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنے کی کوشش مت کرنا۔ زمانے جاہلیت کا معاملہ کیا تھا؟ اب چلیے تھوڑا پہلے، زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ لے جا کر کے زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ آر محسوس کرتے تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ بچی جو پیدا ہوئی ہے ہمارے گھر کے اندر، یہ جب بڑی ہو جائے گی، پال پوس کر کے جب ہم اس کو بڑا کر دیں گے تو اس کے شادی بیواہ کا انتظام کرنا پڑے گا، اس کی شادی کرنا پڑے گا، جس کی بنیاد پر وہ لوگ لے جاتے تھے اپنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ زمین میں لے جا کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے، اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے زمانے جاہلیت کے اس رسم و رواج کو توڑنے کی کوشش کی۔ اسلام نے زمانے جاہلیت کے اندر یہ جو رسم پایا جاتا تھا، یہ بہت بڑی بیماری پائی جاتی تھی، اس بیماری کو اسلام نے چھوڑنے کا حکم دیا اور بچیوں کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر بہت ساری حدیثوں میں یہ پیغام دے دیا کہ بچیوں کی پیدائش یہ آپ کے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لیے رحمت ہے۔ آپ کے گھر میں ایک بچی پیدا ہو رہی ہے، آپ اس کو پال پوس کر کے بڑا کر رہے ہیں، اس کی شادی اچھے گھرانے میں کر رہے ہیں، تعلیم یافتہ کر رہے ہیں، اس کی تربیت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، پھر شادی کر دیتے ہیں تو یاد رکھنا، میں نے درس میں بھی وہ حدیثیں پیش کی ہے کہ اگر کسی کے یہاں 3 بچی ہیں اور اس کی وہ پرورش کرتا ہے، اس کی شادی تک اس کی خدمت کرتا رہتا ہے اور بہترین گھرانے میں اس کی شادی کر دیتا ہے تو یہ بچیاں اس کو جنت کے اندر لے کر کے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث کے اندر کہ 2 بچی بھی ہیں، 1 بچی بھی ہے، اگر اس کو تعلیم یافتہ کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، اچھے گھرانے کے اندر شادی کرتا ہے تو یہ بچیاں اس کو جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، ٹھیک وہی زمانے جاہلیت کی طرح سے، جس طرح سے زمانے جاہلیت میں لوگ آر محسوس کرتے تھے، آج ہمارے خاندان کے اندر، آج ہمارے گاؤں میں، آج ہمارے گھروں میں جب بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے، جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کی پیدائش پر جو باپ ہوتا ہے اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بالکل اتر جاتا ہے اور وہ ایسے ہی سوچنے لگتا ہے جس طرح کی سوچ زمانے جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس فضیلت کو اپنے سامنے رکھنا۔ بہت سارے لوگ تو ایسے اس زمین پر پائے جاتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ رحم مادر کے اندر کیا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے تو دوا کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے اس بچی کو ہلاک کر ڈالتے ہیں، اس بچی کو قتل کر ڈالتے ہیں، اس کی بوٹیاں الگ ہو جاتی ہیں۔ آج ہاسپٹلوں کا دورہ کیجئے، بہت سی جگہوں پر ایسا ہے کہ ان بچیوں کے گوشت کے ٹکڑے ڈسٹ بن میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کی شادی کا انتظام کیسے کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس بات کو یاد رکھنا، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، اپنی بچی کو ماں کے پیٹ میں دوا کے ذریعے سے اس کو قتل کر ڈالتا ہے تو اس کو اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے جس میں اللہ نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا، اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ اے بچی تو بتا تیرا جرم کیا تھا، تیری غلطی کیا تھی، تیرے باپ نے تجھ کو کیوں مار ڈالا تھا، تیرے باپ نے تجھ کو کیوں قتل کیا تھا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو محل شاہد یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنی اولاد کو قتل کرنے کی کوشش مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے روزی روٹی کا انتظام ہم کرنے والے ہیں، ان کو روزی روٹی ہم دینے والے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ انسان کو زناکاری کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ انسان زناکاری کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کے قریب مت جاؤ۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر
ہمارے سماج کے اندر مسلم گھرانوں کے اندر یہ بیماری بالکل عام ہو گئی ہے۔ بہت کم خاندان، بہت کم گھرانے والے ہوں گے جو اس سے بچ کر کے رہتے ہیں۔ وہی لوگ بچتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پایا جاتا ہے۔ وہ اس بیماری سے اپنے آپ کو، زناکاری جیسے افعال سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے شادی بیواہ کو بالکل مہنگا کر دیا ہے۔ آج ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج ایک غریب گھرانے کی بچی کی شادی نہیں ہو پاتی ہے۔ وہ غریب باپ اپنی بچی کی شادی کر نہیں پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جہیز کا سامان دینے کے لیے روپیہ پیسہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باراتیوں کے طرح طرح کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زناکاری اور بدکاری بالکل عام ہو گئی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ زناکاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے بے پردگی۔ جب کسی قوم کے اندر بے پردگی کا ماحول پایا جائے گا، یعنی جب مسلم گھرانوں کی بچیاں پردے کا اہتمام کر کے نہیں نکلیں گی، پردے کا اہتمام نہیں کریں گی، تو یاد رکھنا ایسی جگہوں پر اور ایسی عورتوں کے ساتھ بدکاری اور زناکاری کا ارتکاب ضرور ضرور ہوگا۔ یہ پردہ جو اللہ رب العالمین نے جس کا حکم دیا، یہ کسی ملک کے لیے خاص نہیں ہے، یہ کسی اسٹیٹ کے لیے خاص نہیں ہے، یہ کسی گاؤں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ کسی خاندان والوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ کسی صرف عالم اور علماء کے گھرانوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ پردے کا جو حکم ہے یہ حکم بالکل عام ہے۔ سبھی مسلم گھرانوں کی بچیوں کو پردہ کرنا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے اللہ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہاں پر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اسی طرح سے مسلم کی عورتوں سے یہ کہہ دو کہ جب بھی وہ گھروں سے باہر نکلے تو باحجاب ہو کر کے نکلے۔ یہاں پر اللہ نے سب سے پہلے مومنوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خطاب کیا وہ اس دور کا، اس زمانے کا سب سے محبوب شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اور کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیجئے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں یہ پوری امت کے لوگوں کی مائیں ہیں، اور کوئی بھی انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کا یا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ اس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھے گی نہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کروں، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ پردہ کر کے نکلے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج بہت سارے گھرانے ایسے پائے جاتے ہیں جس گھرانوں کے اندر پردے کا اہتمام نہیں ہے، پردہ کرنے کا بالکل ماحول نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک غیر محرم مرد گھر میں آتا ہے، اس کو لے جا کر کے خوشی کے ساتھ بٹھاتے ہیں، یا انہی گھرانوں کی مائیں اور بہنیں جا کر کے اس کے سامنے بات کرتی رہتی ہے۔ یہی مائیں اور بہنیں مسجد کے اندر آتی ہیں تو باحجاب ہو کر کے آتی ہیں، پردے کے ساتھ آتی ہیں، لیکن جب ان کو شادی بیواہ کے موقع پر جانا ہوتا ہے، کسی جگہ پر دعوت میں جانا ہوتا ہے، تو وہاں پر ان کا پردہ اور ان کا برقع سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ نتیجے میں یہ زناکاری بالکل عام ہو جاتی ہے۔ اس لیے پردے کا اہتمام کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ پردے کا جب تک اہتمام نہیں ہوگا تب تک معاشرے سے اور سماج سے اس برائی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے تو اتنی سختی کی ہے، اتنی سختی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ نپٹنے کا حکم دیا ہے کہ ایک عورت اگر حج اور عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے، جبکہ بیت اللہ کے اندر کوئی بھی غلط حرکت کی نگاہ سے نہیں کسی کو دیکھے گا،
اور ہر انسان کا دل و دماغ وہاں پر عبادت و بندگی کرنے میں لگا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہے اور یہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ کسی بھی عورت کے لیے بغیر محرم کے وہ حج کرنا، عمرہ کرنا، گرچہ اتنی بڑی عبادت و بندگی ہے، وہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ تنہا اگر چاہے کہ اپنے گھر سے میں عمرہ کرنے کے لیے، اگر چاہے کہ میں اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے بغیر اپنے شوہر کے، بغیر اپنے باپ کے، بغیر اپنے بیٹے کے یا ایسے رشتہ دار جن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اگر وہ چلی جاتی ہے تو اس کا عمرہ اور حج قبول نہیں ہوگا اور پلس میں وہ عورت گنہگار ہوگی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایک صحابی جن کا نام جنگ میں لکھا جا چکا تھا، جنگ کی فہرست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لکھ لیا تھا اور وہ جنگ کرنے کے لیے جانے ہی والے تھے۔ فوراً آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے گئی ہوئی ہے اور میرا نام مجاہدین کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، مجھ کو جہاد کرنے کے لیے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام، اس صحابی کا نام فوراً کاٹ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کر لو اور تم مجاہدین کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے مت جاؤ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی ہے۔ تو زناکاری کے روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کی مائیں اور بہنیں گھروں سے باہر جائیں تو کم سے کم گھر کا کوئی مرد جو ہے اس کے ساتھ جائے، تب برائی جا کر کے رک سکتی ہے اور یہ برائی پھیلنے نہیں پائے گی۔ تو اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے اس زناکاری کا، اس بدکاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے گھروں کے اندر رسم و رواج کی وجہ سے شادیوں کو لوگ تاخیر میں کرتے ہیں، شادی بالکل لیٹ میں کرتے ہیں، بچہ بچی جوان ہو جاتے ہیں، 20-22 سال یا 25 سال تک عمر پہنچ جاتی ہے لیکن پھر بھی شادی نہیں کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی شادی کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی بچی کی شادی کیوں نہیں کرتے ہیں، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ابھی جاب نہیں کر رہا ہے، ہمارا بیٹا ابھی کسی کام میں لگا ہوا نہیں ہے، یا ہماری بیٹی جو ہے بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ آپ ٹائم پر، آپ وقت مقررہ پر شادی کریں گے تو یقیناً آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں اس برائی سے محفوظ رہ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ تاخیر سے شادی کریں گے تو یہ برائی جو معاشرے اور سماج کے اندر پائی جاتی ہے، یہ برائی بالکل عام ہو جائے گی اور آپ کے بچوں کے اندر یہ برائی پیدا ہو جائے گی۔ نتیجے میں اگر آپ کا بیٹا زناکاری اور بدکاری کرتا ہے تو ایسے میں اس کے والدین بھی گنہگار ہوں گے، بچہ یا بچی تو گنہگار ہوں گے ہی، پلس میں آپ بھی والد ہونے کی وجہ سے، آپ بھی ماں ہونے کی وجہ سے گنہگار ہو جائیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی آدمی تم کو خطبہ دے، نکاح کا پیغام دے اور اس کی دینداری اور اس کی اخلاق مندی آپ کو پسند آ جائے تو آپ ایسے میں اس کی شادی اس سے کر دیجئے۔ کوئی رشتہ لے کر کے آتا ہے آپ کے گھر پر، مثال کے طور پر آپ کی بچی ہے یا آپ کا بچہ ہے، لے کر کے آتا ہے تو شریعت کا کہنا ہے کہ اگر پسند آ گیا ہے تو شادی کر دیجئے، اگر نہیں کریں گے تو ایسے میں زمین پر انتہائی زیادہ فساد برپا ہوگا، زمین پر انتہائی زیادہ فتنہ برپا ہونے کی ہو سکتی ہے، فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس فارمولے کو اپناتے ہوئے کہ وقت مقررہ پر اپنے بچوں کی شادی کرنے کی کوشش کریں تو زناکاری جیسی مولک بیماری جو پائی جاتی ہے وہ بیماری ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک پیغام اس میں بھی دیا کہ زناکاری اور بدکاری کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایک نصیحت یہ بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی بھی نفس کو ناحق طور پر قتل کرنے کی کوشش مت کرو، کسی بھی انسان کے خون کو ناحق طور پر قتل نہیں کرنا ہے، اس کے خون کو نہیں بہانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر رہا ہے تو یہ اس کا قتل کرنا شریعت کی نگاہ میں مجرمانہ ہے۔
गुनहगार ऐसा इंसान होगा, ऐसा आदमी मुजरिम होगा जो किसी ऐसे इंसान को कत्ल कर रहा है जिसकी कोई गलती नहीं पाई जाती है। मेरे भाई और दोस्तों, आजकल कत्ल व गारतगरी बिल्कुल आम हो गया है। मामूली सी बात पर 1000-2000 रुपए, लाख 2 लाख रुपए पर, इसकी बुनियाद पर भी लोग एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जिसने एक इंसान को नाहक तौर पर कत्ल कर दिया, एक इंसान के खून को नाहक तौर पर बहा दिया, तो उसने गोया की पूरी इंसानियत का खात्मा कर दिया। पूरे दुनिया के अंदर जितने भी लोग पाए जाते हैं, चाहे जिस बिरादर से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, गोया कि उसने पूरी इंसानियत का खात्मा कर दिया। और याद रखना, उसी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी कहा कि जिसने एक इंसान के जान को बचा दिया, एक इंसान को माफ़ कर दिया, बख्श दिया, एक इंसान जो परेशानी में था, मुसीबत में था, मर रहा था, उसको बचा दिया, तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचा दिया, पूरी इंसानियत को उसने ज़िंदा कर दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बारे में कह दिया। तो अपनी ज़ात के ज़रिए से हमें किसी के खून को नहीं बहाना है, किसी को कत्ल नहीं करना है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। और इस्लाम का ये बिल्कुल फार्मूला, अगर इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करते हैं तो यकीनन दुनिया के अंदर भी कामयाब रहेंगे और आखिरत के भी अंदर कामयाब रहेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, आजकल मीडिया के ज़रिए से या इसी तरह से लोग बिल्कुल अफवाह उड़ाते हैं कि इस्लाम दहशतगर्द है, दहशतगर्दी की तालीम देता है। अरे उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान को पढ़ लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ये कह दिया है, रब ने ये कह दिया है कि एक इंसान के खून को नाहक तौर पर बहाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, तो इस्लाम कैसे दहशतगर्दी की तालीम दे सकता है? इस्लाम ये कैसे कह सकता है कि तुम एक दूसरे को कत्ल कर दो? इस्लाम ने उस वक्त कहा है जब कोई शख्स आपको कत्ल कर रहा है तो कत्ल के बदले में इंसान कत्ल कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो दियत के ज़रिए से कुछ ले करके उसको माफ़ कर सकता है। तो एक नसीहत ये भी थी कि इंसान को किसी को कत्ल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से उन 15 नसीहतों में से एक नसीहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी करते हुए कहा, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, कि तुम यतीमों के माल के करीब मत जाओ। ये अल्लाह का साफ ऐलान है। अल्लाह का साफ ऐलान है कि यतीमों के माल के करीब मत जाओ। क्या मतलब? मतलब ये है कि यतीमों के माल को खाने की कोशिश ना करो। वो बच्चा जिसके वालिदैन का इंतकाल हो गया, उस बच्चे के पास मालो दौलत मौजूद है, तो आप उसके माल को किसी भी हाल में खा नहीं सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पड़ोसी हैं या आपके घर का बच्चा है, आपके भाई का बच्चा है, आपके भाई का इंतकाल हो गया है, वो बच्चा यतीम हो गया है, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने भाई के बच्चे की माल की हिफाजत करें। और उस वक्त तक अपने भाई के बच्चे की माल की हिफाजत करना है। या इसी तरह से कोई दूसरा भाई है, उसका इंतकाल हो गया है, तो उसके बच्चे की माल की हिफाजत उस वक्त तक करना है जब तक कि वो बच्चा जवान ना हो जाए, जब तक कि उस बच्चे के पास अक्ल ना आ जाए, जब तक कि उस बच्चे के पास अपने माल की हिफाजत करने का मलिका ना आ जाए, उस वक्त तक आपको उसके माल की हिफाजत करते रहना है। कभी भी यतीम के माल को खाने की कोशिश मत करना, चाहे जितना ज़्यादा माल हो, आप हिफाजत करके रखेंगे तो यकीनन नबी की उस हदीस को अपने सामने रखिए जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नती हाकज़ा, कि मैं, यानी नबी ने कहा मैं और यतीमों की किफ़ालत करने वाला, जो यतीमों का देख रेख करता है, जो यतीमों के माल की हिफाजत करता है, जो यतीमों के खाने पीने का इंतज़ाम करता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि क़यामत के रोज़
میری یہ انگلیاں جس طرح سے قریب ہے ٹھیک اسی طرح سے ایک وہ آدمی جو یتیم کے مال کی حفاظت کرتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے، بالکل سیم ٹو سیم ایسے قریب ہوگا۔ تو اس لیے یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا ہے، ان کے مال کو کھانے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا 10واں پیغام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایک پیغام یہ بھی، ایک نصیحت یہ بھی دیتے ہوئے کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم عہد و پیمان کو پورا کرو۔ کسی چیز کے بارے میں تم عہد کرو، کسی چیز کا وعدہ کرو تو اس وعدے کو جس وقت کا آپ وعدہ کر رہے ہیں اسی وقت پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرض کے طور پر 1 لاکھ روپیہ لے لیا، یا کسی دکان پر گئے آپ کوئی سامان خریدے اور بولے کہ ہم 1 مہینے کے اندر 15 دن کے اندر دے دیں گے، آپ نے یہ عہد کیا، آپ نے یہ وعدہ کیا، تو جیسے ہی وقت ہو جائے اس سے پہلے یا اس وقت آپ دینے کی کوشش کیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ یہ جو عہد کرتے ہو، یہ جو عہد و پیمان کرتے ہو اور عہد کو توڑ دیتے ہو، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ یہ بیماری بھی بالکل عام ہے، کوئی کسی سے قرض لیتا ہے، کوئی کسی کی دکان پر جا کر کے سامان خریدتا ہے، کوئی مال لے کر کے آتا ہے اور جو وعدہ کرتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر دیں گے اس پر وہ کھرا نہیں اترتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو قرض لینے کے بعد جو قرض لے لیتے ہیں اور یہ وعدہ کر دیتے ہیں اتنے دن کے اندر دیں گے، بعد میں ان کی نیت بالکل بگڑ جاتی ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو لینے کے بعد یہ کہتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اتنے دن پر دیں گے، اتنے دن پر دیں گے، لیکن وہ اس کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو، اللہ رب العالمین نے کہا اس عہد و پیمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جو آپ وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے فلاں دکان سے جا کر کے یہ مال خریدا تھا، اتنے روپے کا خریدا تھا، کیا تو نے اس عہد و پیمان کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے 12ویں نصیحت اللہ رب العالمین کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزْنُوا بِالْقِسْطَاسِ، کہ جب تم کوئی سامان تولو، کوئی سامان تم ناپو تو ان کو برابر دینے کی کوشش کرو۔ یعنی کوئی آدمی آپ کے سامنے آپ کی دکان پر آیا ہوا ہے کچھ خریدنے کے لیے، تو اس وقت آپ کو برابر تول کر کے دینا ہے۔ 1 kg کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو آپ 1 kg اس کو تول کر کے دیجئے، اس میں کمی مت کیجئے۔ بہت سارے دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو تولنے کے وقت تھوڑا ڈنڈی مارنے لگتے ہیں، اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا ہے اور فریش مال دینے کی کوشش کرنا ہے۔ بہت سے اس طرح کے دھوکہ بھی دیتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مارکیٹ سے، ایک بازار سے گزر ہوا، اس وقت بارش ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے چاول وغیرہ جو بک رہا تھا وہ بھیگ چکا تھا۔ ایک صحابی چاول لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے چاول بھیگا ہوا ہے، اوپر سے اٹھا کر کے سوکھا چاول رکھ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ گیلا چاول، بھیگا چاول آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کہا کہ میرے صحابہ کرام یہ جائز نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے اور دھوکہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نبی نے اسی وقت اس حدیث کو کہا تھا من غشنا فلیس منا، جو آدمی بھی دھوکہ دھڑی کے ساتھ کام کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب کسی بھی معاملے میں آپ اگر دھوکہ دے کر کے اپنے مال کو فروخت کرتے ہیں تو نبی کی اس حدیث کے مطابق سمجھ لینا کہ ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طور طریقے پر چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اپنے مال کو فروخت کیجئے، کوئی بھی مال ہو، کوئی بھی سامان ہو، اگر اس کے اندر عیب پائی جاتی ہے، کوئی کمی پائی جاتی ہے، آپ اس کمی کو پیش کر دیجئے۔ یہ میرا سامان ہے، یہ موبائل میں بیچ رہا ہوں، یہ موبائل اتنے میں بیچوں گا، لیکن اس کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی سامان ہو تو آپ اس کو بتا کر کے دیجئے تاکہ وہ آدمی دھوکہ نہ کھا پائے اور آپ اس حدیث کے اندر نہ آ پائیں جس میں آپ اللہ کے نبی نے کہا من غشنا فلیس منا۔ اس لیے ایسا کرنے سے احتیاط کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی بھی تعلیم دی۔ اور اسی طرح سے
اللہ رب العالمین نے 13ویں نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ زمین جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اس زمین پر ہم کو بہترین طریقے سے چلنا ہے، اس زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلنا ہے، سینہ تان کر کے نہیں چلنا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا کر رکھا ہوتا ہے، وہ مال و دولت کی بنیاد پر فخر کرتے ہوئے غرور و گھمنڈ کی بنیاد پر سینے کو تان کر زمین پر چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سن لینا چاہیے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کہ آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو۔ اس زمین پر جو سینہ تان کر کے چل رہے ہو، اس زمین پر چل کر کے آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، اور نہ ہی پہاڑ کی بلندیوں تک آپ پہنچ سکتے ہو۔ یہ دولت جو اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، جس کی بنیاد پر تمہارے اندر غرور و گھمنڈ پایا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین اگر چاہے گا نا تو منٹوں بھر کے اندر، سیکنڈوں بھر کے اندر سب تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے یہ دولت جو ملی ہوئی ہے، اس پر فخر و غرور نہیں کرنا ہے، غرور و گھمنڈ نہیں کرنا ہے، کسی بھی چیز کو لے کر کے غرور و گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے 14ویں نصیحت اللہ رب العالمین نے کرتے ہوئے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالو جس کے بارے میں تم کو علم نہ ہو، جس کے بارے میں تمہیں جانکاری نہ ہو، اس کے بارے میں تم اپنی زبان سے بات ادا مت کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے کہ چلنا ہے، گواہی دینا ہے، کورٹ کچہری میں گواہی دینا ہے، وہ بڑی خوشی کے ساتھ جاتے ہیں، معاملہ کچھ نہیں، جانتے وانتے نہیں ہیں یا اس میں موجود نہیں ہوتے، پھر بھی وہاں جا کر کے گواہی دیتے ہیں۔ یا کسی عورت کے اوپر الزام لگانا ہوتا ہے، کسی متقی پرہیزگار گھرانے کی عورتوں کو بدنام کرنا ہوتا ہے، وہ فوراً اپنی زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں ایسا ویسا ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی حدیث جو موجود نہیں ہوتی ہے، جس کو سنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اس کو فوراً پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، نشر و اشاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیو اور دوستو، اس بات کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، یہ زبان جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دے رکھی ہے، جس زبان کے ذریعے سے ہم کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، کسی کے بارے میں جا کر کے غلط گواہی دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا اس زبان کے ذریعے سے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس زبان سے سوال کیا جائے گا، اس زبان سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہاتھ جو غلط طریقے سے ہم استعمال کر رہے ہیں، اس ہاتھ سے بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ یہ پیر جو غلط جگہ پر اٹھ کر کے جا رہا ہے، اس پیر سے بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ یہ کان جو غلط جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ یہ آنکھیں جو غلط چیزوں کو دیکھتی ہیں، ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ یعنی سب کو اللہ رب العالمین قوت گویائی عطا کرے گا۔ جس طرح سے ہم زبان سے بولتے ہیں، یہ ہاتھ بھی بولے گا، کان بھی بولے گا، یہ آنکھ بھی بولے گا، یہ پیر بھی بولے گا۔ تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے جو کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم زبان سے ایسی بات نہ کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، یا کسی کے سلسلے میں جھوٹی گواہی دینے کی کوشش مت کرو۔ آخری اور 15ویں نصیحت اللہ رب العالمین نے کہا کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيُّهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو ناپسند کر رہا ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کو جن کو اللہ ناپسند کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے، ان سے احتیاط کرنے کی کوشش کیجئے، انہی پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے جس پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن سے اللہ رب العالمین نے روک رکھا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ 15 نصیحتیں تھیں جو اس سے پہلے جمعہ کے اندر اور اس جمعہ کے اندر، یعنی 2 جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یقیناً یہ بہت ہی جامع نصیحتیں ہیں، بلکہ پورے دین اسلام کی ان نصیحتوں پر بنیاد ہے۔ ایک انسان اگر ان 15 نصیحتوں پر عمل کر لے تو یقیناً وہ بہترین انسان مانا جائے گا، وہ بہترین انسان اس کو کہہ کر کے گردانا جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی ایسے انسان کو کامیابی ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔
اس لیے ان 15 نصیحتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان تمام باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی بے نمازی ہیں، نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر، کسی بھی گوشے کے اندر اگر ہمارے مسلمان بھائی ستائے جا رہے ہیں تو الہ العالمین تو ان کی مدد فرما اور ان کو بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔